السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب کہیے آپ لوگ ناول سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ ناول جو ہے وہ کافی دلچسپ لگ رہا ہے، ڈھیر سارے کردار ہیں اور ناول بہت طویل بھی ہونے والا ہے۔ جی ہاں جناب، اس کی کافی ایپیسوڈ ہو جائیں گی، ایسا مجھے لگتا ہے۔ بہت زیادہ ایپیسوڈ ہو جائیں گی اس کی، کیونکہ ماہ رمضان ہے اور زیادہ طویل ایپیسوڈ میں نہیں کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی تقریباً 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہے، 50 منٹ سے زیادہ کی ہے، تو اس سے زیادہ طویل تو ویسے نارمل روٹین میں بھی میں نہیں کوئی بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی، تو تقریباً اس کا ڈوریشن اتنا ہی ہے جتنی روٹین میں ایپیسوڈ اپلوڈ ہو رہی تھی کچھ عرصے سے۔ تو آپ کو جو ہے وہ پھر بھی زیادہ انتظار کرنا پڑے گا اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کا، یہ کافی طویل ناول ہے۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں ناول کو، وہ اس حوالے سے اپنی کسی رائے کا اظہار کیا کریں، تاکہ باقی سب کو بھی پتہ چلے کہ یہ ناول کیسا ہے، انہیں سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ باتیں کم کرتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ بولوں گی اتنا میرا گلا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اور پھر رکاوٹ ہوگی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ کہانی کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہے انیسہ سید، قسط نمبر 4۔ اس رکو کو تو صدا سے منفرد نظر آنے کا شوق ہے۔ سوراخ والے فوم بال پر سرخ ہی نہیں، کیسری رنگ بھی پینٹ کرتا ہے، اور ہونٹوں کی سفیدی پر نیلی لائنیں لگا کر وگ کے لیے ہرے اور نیلے رنگوں کے ساتھ فاختہ رنگ کی آمیزش بھی کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی وگ کوسے قزح کے رنگوں میں رنگی نظر آتی ہے۔ سب منفرد نظر آنے کے شوق کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ پری، تمہیں ہر ایک کی ہر بات بری لگتی ہے، کبھی کسی کے کام کی تعریف بھی کر دیا کرو۔ رکو سرکس کا جوکر اس لیے نہیں بنا تھا کہ اسے کمانے کے لیے کام چاہیے تھا۔ رکو کو تو بس کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ لوگوں کو ہنسا سکے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکے۔ تم نے دیکھا نہیں، رکو اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تماشائیوں کے چہروں کو صرف دیکھتا ہی نہیں، ان پر غور بھی کرتا ہے۔ وہ اس مسکراہٹ کی، چہرے کی اس خوشی کی تلاش میں ہے جو اسے اطمینان دلا دے کہ وہ روح کو خوش کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ سرکس چینیوں کے ہاں مقبول ہے، یہ رکو کمبخت جاپانی ہے، اسے سرکس میں کیا دلچسپی؟ پریا، او میری پیاری پری، رکو غریب ماں باپ سے بچھڑا بچہ ہے، اسے اپنی چینی، جاپانی، پاکستانی ہونے سے کچھ غرض نہیں۔ وہ تو ہم اس کی چپٹی ناک اور چندی چندی آنکھوں کو دیکھ کر اسے کبھی چینی کبھی جاپانی سمجھتے رہتے ہیں۔ نہیں جی، جاپانیوں کی ناک گول اور ذرا سی اٹھی ہوتی ہے، چینی چپٹے ہوتے ہیں، صاف جاپانی لگتا ہے۔ چینی فرض کرنا حماقت ہے۔ چلو پھر جاپانی ہی صحیح، اسے اس بات کے نمبر تو دے دو کہ وہ اپنا کام ڈوب کر کرتا ہے۔ ہاں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ مجھے دو اس کا کام، چٹکیوں میں کر کے دکھا دوں۔ لاؤ اس کے سٹارز اینڈ سٹرپس والے بڑے بڑے بوٹ مجھے دو، میں انہیں پہن کر اس کی یونی سائیکل گھنٹہ بھر مسلسل چلا کر نہ دکھاؤں تو میرا نام بدل دینا، اور نہ دکھا سکو تو پھر تمہارا نام کیا رکھا جائے بدل کے؟ پری سے چڑیل یا پھر پچھل پیری؟ اور وہ جو اتنی مہارت سے پلیٹیں ہوا میں اچھال اچھال کر پکڑتا ہے، یوں جیسے پہیہ گھما رہا ہو پلیٹوں کا۔ مجھے صرف 2 دن دو، میں پلیٹیں، ڈونگے، ڈشیں اور چمچے سب اسی طرح اچھال اچھال کر پکڑ لوں۔ اس کے بدلے اس سے بولو مجھے 10 منٹ، صرف 10 منٹ تاروں پر چل کر دکھائے، راڈز پر لہرا کر واپس آئے۔ پری، او پری، رکو نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ یہ کرتب کر سکتا ہے۔ رکو تو صرف مسخرہ بننے کے لیے آیا تھا، تو بس وہ صرف مسخرہ ہے۔ یہاں تو سبھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں، کوئی دوسرے کا کرتب بھلا کیسے کرے؟ تو پھر میرے کرتب کیوں بدل دیتے ہو؟ کبھی تاروں پر چلاتے ہو، کبھی سوئیوں کے بستر پر لٹا دیتے ہو، اور جب ملکہ بیمار پڑ گئی تھی تو سانپوں والا کرتب بھی میرے متھے لگا دیا۔ ٹھیک ہے، جب سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو خبردار جو مجھے موٹر سائیکل چلانے کو کہا کسی نے گول چکر میں۔ او پریا، بھولی پری، غسیل پری، ضدی پری، تو تو سرکس کی رانی ہے، ملکہ ہے اس سلطنت کی۔ تیرا کسی سے کیا مقابلہ؟ تو تو وہ بھی کر سکتی ہے جو پہلے کبھی نہ کیا ہو تو نے بھی۔ کیا باقی ہے جو نہ کیا ہو؟ اے پریا رانی، تو کبھی رسالے دیکھ، روس کے، چین کے سرکسوں کے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں تیری۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں صرف تصویریں دیکھ کر نہ کر کے دکھاؤں تو نام بدل دینا۔ رسالے تو ایک ہی بندے کے پاس ہیں۔ کس کے پاس؟ رکو، ہمارے جاپانی مسخرے کے پاس۔ رکو ابھی جا کر پوچھتی ہوں اس سے۔ رکو کہاں ہو تم؟ رکو، اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔
ریکو دیکھو، میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، تمہارا چہرہ نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ تمہاری ایک پیلی ایک سبز ٹانگ والی پتلون، تمہارا دھاری دار کوٹ، کوٹ کے نیچے نکلتا پاجامہ، تمہاری لمبی نکلی ناک، تمہاری رنگ برنگی وگ، تمہارے سفیدی سے پھیلے ہوئے ہونٹ، تمہاری رنگ برنگ پینٹ کی ہوئی آنکھیں، سب مجھے نظر آ رہی ہیں، مگر تم کہاں ہو؟ تم تو کہیں بھی نہیں ہو۔ تمہاری آواز بھی مجھے سنائی دے رہی ہے، تم مجھے پکار رہے ہو۔ سارا، سارا، خیال سے تمہاری ایڑی گھوم گئی ہے، تمہارے ٹوز غلط جگہ ٹک گئے ہیں، سارا، خیال سے۔ ارے کوئی ہے، کوئی مدد کرنے والا۔ شی از فالنگ، وہ گر رہی ہے، وہ گر رہی ہے۔ ریکو، ریکو، تمہاری آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے، مگر تم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ریکو، اس کی چیخیں کمرے کی حدود سے باہر نکلنے لگیں۔ 2 منٹ کے بعد سیمی آنٹی کمرے کی لائٹ جلا کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے کی تاریکی دور ہوتی محسوس کر کے اس نے اپنی مضبوطی سے بند کی آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے وہی کمرہ تھا، وہی در و دیوار جن میں وہ دن کے 24 گھنٹے رہتی تھی، اور وہی سیمی آنٹی جو اپنی نیند کے متاثر ہونے پر سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ریکو، ریکو، کہاں ہو تم؟ ایک سسکی کے ساتھ جملہ اس کے منہ سے نکلا اور ماضی سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا۔ وہ حال میں موجود تھی۔ سلیپنگ پلز لینا بھول گئیں تم شاید، سیمی آنٹی نے خشک لہجے میں کہا۔ اس نے جواب میں سیمی آنٹی پر ایک اجنبی نگاہ ڈالی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ ریکو کو اب کیا یاد کرتی ہو؟ سیمی آنٹی نے اسی کھردرے لہجے میں اسے یاد کرانے کی کوشش کی۔ بھولے سے پلٹ کر کسی کتے بلی تک نے تو نہیں دیکھا، ریکو تو سیلانی بندہ ہے، بلو ہیون سرکس کے ساتھ ساتھ شہر شہر قصبہ قصبہ پھرتا، موجیں اڑاتا، ہنستا ہنساتا، ہزاروں لوگوں سے ملتا، ہزاروں چہرے دیکھتا۔ اسے یاد رہا ہوگا کہ… بس کریں، سارا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ناراض نظروں سے سیمی آنٹی کی طرف دیکھا۔ چلو میں بس کر دیتی ہوں، انہوں نے بازو دائیں بائیں لٹکا کر شانے اچکائے۔ اگر تمہاری تسلی اس سے ہوتی ہے تو… لائٹ بند کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے، سارا نے بازو دوبارہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ ایک شرط پر، وہ بازو سینے پر باندھتے ہوئے ڈیل کرنے لگیں۔ نو ریکو شیکوئی اگین، آپ جائیں پلیز، سارا نے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کلک کی آواز کے ساتھ لائٹ بند ہوئی اور کمرے میں دوبارہ تاریکی پھیل گئی۔ زندگی دن کو رات اور رات کو دن میں بدل بدل کر نہیں گزارنی۔ زندگی کا دن ایسے گزارو کہ رات خواہش کرے میں اس کامیاب انسان کے لیے بازو وا کروں اور اسے اپنی آغوش میں لے لوں، میں اسے اپنے پروں میں سمیٹ کر تھپکوں اور یہ تھکا ہارا انسان مزے سے سو کر اپنی تھکن دور کرے، اور دن بے چین ہو کہ کب رات کی تاریکی چھٹے اور یہ کامیاب انسان میری روشنی میں اپنے کام میں مصروف ہو جائے۔ سارا کے کانوں میں اٹکتی اردو میں بولے گئے یہ الفاظ گونجے۔ تم تو ایسے ہی ہوگے ریکو، رات تمہیں خوش آمدید کہتی ہوگی اور دن تمہاری طرف لپکتا ہوگا۔ اس نے سوچا اور زور سے آنکھیں بند کر لیں، وہ مزید سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ تم اسلام آباد جا رہی ہو تو فلزا ظہور سے ضرور ملنا، بہت کمال کی آرٹسٹ ہے، فاطمہ نے مگ میں کافی پھینٹتے ہوئے ماہنور سے کہا جو فاطمہ اور خدیجہ سے ملنے ان کے گھر آئی تھی۔ فاطمہ آنٹی، مجھے ڈرائنگز اور پینٹنگز میں کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے، وہ تو صوفی خالہ نے مجھے کینیڈا سے چارکولز کا ایک سیٹ بھیجا تھا جس کے ذریعے میں نے کینوس پر طبع آزمائی کر ڈالی۔ ماہنور نے صاف کوئی سے کام لیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ بڑے بڑے مصور وغیرہ۔ فلزا ظہور کوئی بڑی آرٹسٹ تھوڑی رہی ہے، فاطمہ آنٹی نے لکڑی کے نقشین جھولے پر جھولتے ہوئے کہا۔ بیچاری کوئلے کا ٹکڑا لے کر صحن کے پکے فرش پر تصویریں بناتی رہتی تھی ساری دوپہر۔ ہم اس سے کوئلہ لینے کے لیے بڑی منتیں کرتے تھے اس کی۔ آپ کوئلے سے کیا کرتی تھیں؟ ماہنور نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ ہمیں کیڑی کاڑا یعنی شٹاپو کا نقشہ بنانا ہوتا تھا۔ کبھی ہم اسکول سے چاک چرا لاتے تھے، چاک ختم ہو جاتے سلیٹ کی سلیٹیوں سے کام چلاتے، وہ بھی نہ مل رہی ہوتی تو فلزا کی منتیں کرنی پڑتی جس کے پاس کوئلہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ وہ کوئلہ کہاں سے لیتی تھی؟ ماہنور نے تجسس سے کہا۔ ہم جس پرانے محلے میں رہتے تھے وہاں ایک بڑا سا آرا تھا، فاطمہ نے اٹھ کر کافی میں ابلتا پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ آرا؟ ماہنور نے سوالیہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا۔ فاطمہ ہنس دیں۔ بھئی تم لوگوں کی ووکیبلری بہت کم ہے۔ آرا مطلب وہ جگہ جہاں سے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ملتی تھیں۔ آپ لوگ لکڑیوں کی آگ جلاتے تھے؟ ماہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور کیا؟ فاطمہ نے ماہنور کو کافی کا کپ پکڑایا اور بھنے ہوئے نمکین کاجو کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں، ماہنور نے ہاتھ کے اشارے سے کاجو کی پلیٹ لینے سے انکار کر دیا۔ کولیسٹرول کا خزانہ ہے یہ، میں نہیں کھاتی۔
تم سے زیادہ ویٹ کانشیس لڑکی میں نے دوسری نہیں دیکھی، فاطمہ کہا لگا کر ہنس دی۔ آپ کو کیا پتا میرا وزن مہینوں یا دنوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے بڑھتا ہے، اگر میں خیال نہ کروں تو، ماہنور نے منہ بنا کر کہا۔ لڑکی واک کی عادت ڈالو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، خدیجہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کا بڑا اسٹیمنا ہے خدیجہ آنٹی، ماہنور مسکرائی۔ کل صبح میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا بھاری اپر، اونی مفلر، ٹوپی، دستانے، فر والے بوٹ، کیا گولا مولا بنی آپ واک پر جا رہی تھی۔ میری تو بھائی ٹانگوں میں خون رکنے لگتا ہے اگر میں واک نہ کروں تو، خدیجہ نے پھینٹی ہوئی کافی ایک مگ میں لے کر گرم پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ اور واپسی پر چھینکیں ایسی کہ چھینکوں کا طوفان اٹھا ہو جیسے، فاطمہ نے اضافہ کیا۔ خیر چھینکوں کا علاج ہے مگر ٹانگوں میں خون رکنے کا نہیں ہے، خدیجہ نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا فاطمہ آنٹی آپ بتائیے، وہ آرے والا کوئلے کا قصہ تو درمیان میں ہی رہ گیا۔ ہاں، فاطمہ نے خالی مگ میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو بی بی یہ جو سوئی کا مقام ہے نا جہاں پر گیس دریافت ہوئی تھی، اس کا نام ہم نے بھی اسی وقت سنا تھا جب وہاں سے گیس دریافت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہر طبقے کے لوگ لکڑی، کوئلے یا پھر تیل کے چولہوں پر ہی گزارا کرتے تھے۔ وہ آرا، ماہنور نے یاد دلایا۔ ہاں تو اسی آرے پر ہر سائز کی لکڑی جلانے کو مل جاتی تھی۔ ایک طرف اس بندے نے کوئلے کا ڈھیر رکھا ہوتا تھا، تول کر کوئلے دیتا تھا۔ ہمارے گھروں میں کوئلہ نہیں جلایا جاتا تھا کیونکہ اس سے جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے۔ پھر فلزہ ظہور کے پاس کوئلہ کہاں سے آتا تھا؟ ماہنور کی سوئی اسی ایک نقطے پر اٹک گئی تھی۔ یہی تو، فاطمہ ہنس کر بولی۔ اس نے آرے والے سے بنا کر رکھی ہوئی تھی، ان کے گھر کا جو ملازم لکڑیاں لینے جاتا یہ اس کے ساتھ چل دیتی اور ملازم لکڑیاں تلواتا، یہ کوئلے کے ڈھیر کے گرد بکھرے کوئلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر لفافے میں بھر لیتی۔ ماہنور مسکرائی۔ اور پھر گرمیوں کی دوپہروں میں وہ کوئلے کے ٹکڑے جو شاہکار بنانے کے لیے معاون ثابت ہوتے، یہ ہم ہی جانتے ہیں، خدیجہ نے ہنس کر کہا۔ کوئلے کی وجہ سے اس کی انگلیاں خراب ہوتی، ناخن میلے ہو جاتے، کپڑوں پر، چہرے پر دھبے لگے ہوتے، مگر اس کو پرواہ نہیں تھی۔ جو اس سے کہتے کہ بھئی کاربن پینسل استعمال کر لیا کرو، کاغذ پر رنگین پینسلوں سے شکلیں بناؤ، تو وہ صاف کہتی، مجھے ان کالی لکیروں سے محبت ہے، میں تو بھئی کوئلے کا استعمال ہی جاری رکھوں گی۔ فاطمہ کو جیسے پرانے دن یاد کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہم سب آگے پیچھے کی عمروں کی لڑکیوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا۔ فلزہ ظہور نے آرٹس پڑھا، ہم ایف ایس سی کرنے چلیں، وہ فائن آرٹس پڑھنے لگی، اور جب ہم سب ایف ایس سی میں ناکام ہو کر سر جھکائے آرٹس کے مضامین میں بی اے اور پھر ایم اے کر کے فارغ ہوئیں، فلزہ ظہور نے کوئلے سے چارکول کا سفر کامیابی سے طے کر لیا تھا۔ لیکن میں نے کبھی ان کا نام نہیں سنا کہیں، ماہنور نے تذبذب کا اظہار کیا۔ کہاں سنتی؟ فاطمہ ہنسی۔ جبکہ وہ تو کہیں اپنے کام کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتی۔ تم اسے پرانے محلوں کی گلیوں میں، پرانی تاریخی عمارتوں کے کونوں خدروں میں کینوس گود میں رکھے کام کرتے پاؤ، ورنہ کہیں نامور جگہ پر تو کوئی اس کو جانتا بھی نہیں۔ سنکی ہے، خدیجہ نے اٹھ کر مگ سمیٹتے ہوئے کہا۔ یا تو بندہ کام کرے ہی نہیں، کرے تو تعریف تنقید دونوں کے لیے پیش تو کرے۔ میں بالکل بھی اس کے آئیڈیا سے متفق نہیں ہوں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا کلچرل شوز، فاطمہ نے خدیجہ کے کمرے سے جانے کے بعد ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، ان میں بھی جاتی ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہے وہاں، لیکن پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ہائے، نور کو سن کر مزہ آیا۔ مجھے ایسے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جن کو بس کام کی لگن ہوتی ہے، شہرت کی نہیں۔ کام سے تو سمجھو اس کو عشق ہے۔ فاطمہ نے ماہنور کا ہاتھ دبا کر گویا اسے یقین دلایا۔ عشق؟ ماہنور نے یہ لفظ دہرایا اور اسے اچانک کچھ یاد آ گیا۔ فاطمہ آنٹی، عشق کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ اس نے بغیر سوچے فاطمہ سے سوال کیا۔ ان گنت قسمیں ہیں عشق کی، فاطمہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا یہ اچھی چیز ہوتی ہے؟ ماہنور نے معصومیت سے پوچھا۔ اچھی مگر خطرناک چیز ہے، فاطمہ نے اپنے لہجے میں ڈرامائی تاثر پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کیوں خطرناک کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ عشق انسان کو بے خوف کر دیتا ہے، نتائج و عواقب سے بے پرواہ بندہ، آگاہ دیکھتا ہے نہ پیچھا، بس اندھا دھند زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ فاطمہ نے آہستہ آہستہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا عشق بندے کی آواز میں سوز بھی پیدا کر سکتا ہے؟ ماہنور کے ذہن میں کوئی بازگشت ہوئی تھی۔ آواز میں سوز اور دل میں گداز، اگر عشق سچا ہو تو 100% پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عشق کی نوعیت کیا ہوتی ہے جو یہ دونوں خصوصیات پیدا کر دیتا ہے؟ کوئی بھی، حقیقی، مجازی؟ ماہنور نے گہرا سانس لیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے گزرے وقت کا ایک منظر رقصاں تھا اور اس کے ذہن میں ان گنت سوال تھے۔ فاطمہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھی۔
اس کے ذہن میں اٹھتے سوالوں کے جواب کس کے پاس تھے وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ فرقان ماموں کے ہاں ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود اسے وہ آرام محسوس نہیں ہو رہا تھا جو گاؤں میں سردار چاچا کے فارم اور ان کے گھر میں محسوس ہوا تھا۔ فرقان ماموں ایک سرکاری محکمے میں گریڈ 22 کے ملازم تھے اور ان کے گھر کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا گریڈ 22 کے ملازموں کے گھر کا ہو سکتا تھا۔ فرقان ماموں کے دونوں بیٹے امریکہ سیٹ تھے۔ سیما آنٹی پاکستان اور امریکہ ایک کیے رکھتی تھی۔ گھر میں ملازمین کی فوج تھی جو مفت میں موج کرتی پھرتی تھی۔ شابانو اسے لینے کے لیے فرقان ماموں کے ہاں آئی تو گھر کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہنستی۔ واہ ماہنور، تمہارے تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہوں گے، اس نے کہا۔ جواب میں ماہنور نے برا سا منہ بنایا۔ سونے کے محل میں بند شہزادی والا حال ہے۔ اوہ، تم نے خود کو شہزادی فرض کر لیا، شابانو ہنسی۔ پھر وہ جھرجھری لے کر بولی، توبہ توبہ بھائی، تم اس نمائش کی مصنوعی دنیا میں اتنے دن کیسے گزارو گی؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ماہنور روحانسی ہو کر بولی۔ اس سے تو اچھا تھا میں یہاں آتی ہی نہیں۔ تمہاری اپنے ماموں سے ذرا بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا؟ شہبانو نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، ماہنور نے گردن ہلا کر کہا۔ یہ تو ممی کی ضد ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے، ورنہ ماموں سے خود ان کی اپنی بھی عمر بھر نہیں بنی، وہ بھی ماموں کو مصنوعی شخص کہا کرتی ہیں۔ چلو خیر، ابھی تو چلو باہر نکلتے ہیں، شہبانو نے اسے مایوسی سے نکالنا چاہا۔ شاید تمہاری طبیعت بہل جائے۔ شہبانو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے ماہنور نے شہبانو سے پوچھا، جو بڑی مہارت سے اپنے بھائی کی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ ہم نومیڈ آرٹ گیلری کی اسلام آباد والی برانچ کی طرف جا رہے ہیں، شہبانو نے گیئر بدلتے ہوئے جواب دیا۔ عبید بھائی تمہارا نام رجسٹرڈ کرا چکے ہیں نمائش کے لیے، لیکن پھر بھی ہم ایک دفعہ کنفرم کر لیتے ہیں، ساتھ ایک نظر بھی ڈال لیتے ہیں گیلری پر۔ ماہنور کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے مصورہ بننے کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اس کی ڈرائنگ شروع ہی سے بہت اچھی تھی، اتنی اچھی کہ میٹرک اور پھر ایف ایس سی کے دنوں میں اس کی تقریباً سب سہیلیاں اپنی پریکٹیکل نوٹ بکس اس سے ڈایاگرام بنوایا کرتی تھیں، اور اس کے لیے وہ اس کی خوشامد بھی کر لیتی تھیں، لیکن اس نے کبھی سنجیدگی سے اپنی اچھی ڈرائنگ کو کبھی تصویر کشی کے لیے استعمال کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ایف ایس سی کے امتحان کے بعد جن دنوں وہ فارغ تھی، اس کی خالہ نے اسے ڈرائنگ میں استعمال ہونے والی چیزیں بھیجی تھیں، جن میں کچھ پیسٹلز، واٹر کلر پینسلز اور چارکول ڈرائنگ شیٹس شامل تھیں۔ انہی دنوں اس نے چارکول پر جو طبع آزمائی شروع کی تو اسے لگا کہ وہ اچھی تصویر کشی کر سکتی تھی۔ جوش میں آ کر اس نے 3 ڈرائنگز بڑے کینوس پر بنا ڈالیں۔ شہبانو اور اس کی سہیلیاں اس کام سے کافی متاثر ہوئی تھیں، لیکن میڈیکل کالج میں داخلہ نہ مل سکنے کی مایوسی کے دنوں میں اس کا تازہ جوش ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ چارکول ڈرائنگز کے کینوس اسٹور میں منتقل ہو گئے اور اس نے ممی کی ناراضی کے باوجود میڈیا سائنسز میں داخلہ لے لیا۔ یہاں بھی بابا ہی اس کے حق میں نامحسوس طریقے سے آگے آئے تھے، اور انہوں نے خود جا کر اس کا داخلہ شہر کے نامور کالج میں کروا دیا تھا۔ اس داخلے کے بعد پڑھائی شروع کرنے سے لے کر کچھ دن پہلے تک بھی اسے وہ ڈرائنگز یاد نہیں آئی تھیں، اور شاید کبھی نہ آتی اگر شہبانو اسے ان کی یاد نہ دلاتی۔ اب کچھ دنوں سے وہ یہ سوچ کر محظوظ ہو رہی تھی کہ کیا خبر وہ 3 ڈرائنگز اسے ایک اچھی مصورہ میں بدل دیں۔ یہ رہا 7th ایونیو اور یہ آیا ہی چاہتی ہے نومیڈ آرٹ گیلری۔ اسلام آباد رہنے کے لیے بری جگہ نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی موڑ مڑتے ہوئے شہبانو نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں؟ ماہنور مسحور کن خیالوں میں کھوئی تھی، اچانک چونکی تھی۔ کیا کہا؟ اس نے شہبانو کی طرف دیکھا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو محترمہ؟ شہبانو نے خفگی سے کہا۔ اتنے خوبصورت مناظر راستے میں آئے یقیناً نہیں دیکھے ہوں گے۔ دیکھے ہیں، بہت منظم طریقے سے بنا ہوا ہے شہر، اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے تبصرہ کیا۔ ویسے، اس نے گردن موڑ کر شہبانو کی طرف دیکھا، شہر خود بخود بنتے اور بگڑتے ہیں یا بنا کر بسائے جاتے ہیں؟ پتہ نہیں، شہبانو نے ایک عمارت کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ مجھے اتنی خبر ہے کہ شہر مجھے بسے بسائے ملے، میں ان کے ناموں سے واقف ہوں اور ان میں سے کئی خود اپنی نظروں سے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے سب شہر تقریباً ایک ہی جیسے لگتے ہیں۔ وہ مسکرائی اور گاڑی پارک کر کے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ماہنور نے اپنی نظروں کے سامنے موجود عمارت پر نظر ڈالی جس پہ نومیڈ آرٹ گیلری کا بورڈ آویزاں تھا۔ سعدیہ کلثوم کی زندگی محدود اور اس کی دنیا خاصی مختصر تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ سعدیہ کلثوم کو اپنی آنکھ کھولنے کے حالات تو قطعی یاد نہیں تھے، مگر جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنے ارد گرد دنیا مختصر ہی نظر آئی۔ اس کے ابا اس زمانے میں بھی ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک چھوٹے اور تنگ تاریخ محلے کی مختصر سی مسجد میں مولوی صاحب تھے، اور وہ لوگ اسی مسجد کی چھت پر بنے 2 مختصر سے کمروں میں رہائش پذیر تھے۔
ابا کا زیادہ وقت نیچے مسجد میں گزرتا اور اماں اس مختصر سی چھت پر دو ننھے منھے کمروں کی صفائی ستھرائی، کھانا بنانے، کپڑے دھونے اور انہیں استری کر کے سنبھالنے کے کاموں میں دن سے رات تک مصروف رہتی تھی۔ اس چھت سے ملحق کئی چھوٹی بڑے چھتیں تھیں جن کے نیچے چھتوں کے سائز کے حساب سے ہی اونچی نیچی دیواروں پر کھڑے گھر موجود تھے۔ ان گھروں کے نقشے اور رہن سہن کیسا تھا؟ سعدیہ کو شاید اتنی خبر نہ تھی۔ اس کی دوستیاں اور تعلقات چھت سے چھت تک ہی محدود رہتے تھے۔ وہ اماں کو اپنے کاموں میں مصروف چھوڑ کر چھتوں کی درمیانی نیچی دیواریں ناپتی، ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری چھت پر پہنچ جاتی، جہاں اکثر اسے اپنی ہی ہم عمر یا خود سے کچھ بڑی کچھ چھوٹی ہم جولیوں کی صحبت میسر آتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک ان ہم جولیوں کے ساتھ چھتیں ٹاپتی، دوڑتی، بھاگتی، شٹاپو، چھپن چھپائی، بندر قلعہ اور گیٹیاں کھیلنے میں مشغول رہتی۔ اکثر اس کے جسم پر رنگ برنگے کپڑے ہوتے، شلوار پھولدار تو قمیض کسی ایسے رنگ کی جس رنگ کا کوئی پھول شلوار کے پرنٹ میں موجود نہ ہوتا۔ کبھی بدرنگی شلوار کے ساتھ کوئی پھولدار قمیض جس کے چاک کی سیونیں اکثر اونچی نیچی چھتیں ٹاپنے کے چکر میں ادھڑی رہتی۔ محلے کی ایک خالہ نے کپڑے سینے کی سوئی کے ذریعے اس کے کانوں میں سوراخ کر کے کالے دھاگے پرو کر گرہ لگا دی تھی۔ اس کے کان کے یہ سوراخ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اکثر پکتے رہتے اور ان میں سے پیپ دار مواد نکل نکل کر سوراخوں پر جمع رہتا، جسے چھیلنے میں اسے بڑا مزہ آتا۔ اماں اسے اس بات پر بری طرح جھڑکتی کیونکہ مواد چھیلنے جانے پر زخموں سے خون نکل آتا، مگر سعدیہ کو زخم چھیلنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ خود بخود کانوں کی طرف جاتا اور اس لیسدار مواد کو، جو کبھی تو تازہ اور گیلا ہوتا، پل بھر میں ادھیڑ دیتا۔ کانوں کے یہ زخم کافی عرصہ اس کے ساتھ رہے تھے، اور کب ٹھیک ہوئے تھے یہ سعدیہ کو یاد نہیں تھا۔ اس زمانے کی یادوں میں کچی انبیوں کو چوستے رہنا، کھٹی نارنگیوں کی پھانکیں نمک لگا لگا کر کھاتے ہوئے گندے سندے ہاتھوں سے گیند ہوا میں اچھال اچھال کر کھیلنا بھی شامل تھا۔ اس کے یہ حالات دیکھ کر اماں اسے سخت لفظوں میں ڈانٹتی، گھرکتی اور کئی مرتبہ سخت ہاتھوں سے پٹائی بھی کر دیتی تھی۔ پھر انہوں نے پریشان ہو کر اس کو 2 محلے چھوڑ ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ سعدیہ کلثوم کو زندگی کا پہلا جھٹکا اس گورنمنٹ پرائمری اسکول میں جا کر لگا۔ اس سے پہلے جب وہ صبح صبح اٹھ کر نیند میں ڈوبی چہرے پر پانی کے چھپکے مار مار کر وضو کرتی تو اس کے لاشعور میں کہیں یہ اطمینان موجود ہوتا کہ وہ اپنے ابا کے پاس سپارہ پڑھنے جا رہی ہے، جہاں اس کے ابا مولوی صاحب اور پڑھنے کے لیے آئے دیگر بچے شاگرد اور بیچاری مخلوق تھے۔ مولوی صاحب کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسے ان سب میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ وہ اپنا سبق جلدی یاد کر لینے اور سنا دینے کے بعد بطور مانیٹر ان سب کے سروں پر سوار ہو سکتی تھی۔ وہ سرکنڈے کی پتلی سی چھڑی پکڑے باری باری سب کے سر پر سوار ہوتی، ان کے سبق سنتی، غلطیوں پر زبانی سرزنش کے ساتھ بلا تکلف ان پر چھڑیاں برساتی۔ یوں وہ سب بچے کلثوم سے مرعوب رہتے، مگر گورنمنٹ پرائمری اسکول میں وہ ایک عام سی طالبہ تھی۔ کوئی اس کو مولوی صاحب کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ وہ بچیاں جن پر صبح مسجد میں وہ چھڑیاں برسا رہی ہوتی، یہاں اسکول میں جتھا بنا کر اس کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ انہیں سعدیہ سے اپنے بدلے لینے کا نادر موقع ملا تھا۔ اس صورتحال پر سعدیہ کو پہلے پہل تو اسکول سے ہی نفرت ہونے لگی، کیونکہ اسکول سے اس کا تعارف اچھا ثابت نہیں ہوا تھا، مگر اسکول سے نجات کسی طور ممکن نہ ہوئی۔ اسکول نہ جانے کا ہر بہانہ اماں کے مصمم ارادے کے سامنے پورس کا ہاتھی ثابت ہوا۔ سعدیہ نے کھیل کود اور لور لور چھتیں ٹاپنے کے شوق کی تہ میں چھپے اپنے ذہن پر زور سے دستک دینے کا آغاز کیا۔ اس کی اس دستک کا جواب بہت عجیب تھا۔ اتنا پڑھو، اتنی جان کھپاؤ کتابوں میں کہ سب سے ممتاز نظر آؤ، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دماغ کے جاگے سوتوں نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اس روز سے ہی سعدیہ کلثوم کتابی کیڑا بن گئی۔ مولوی صاحب نے اسے قلم گھڑنا اور خوش خط لکھنا خوب سکھا دیا تھا۔ وہ پیار اور لگن سے بڑے شوق کے ساتھ تختی پر گاچنی کا پوچا لگاتی، اسے ہوا میں لہرا لہرا کر سکھاتی اور پینسل سے لائنیں لگا کر خوش خط پورنے ڈالتی۔ اس کے اسکول کی استانیاں کچھ ہی ماہ میں اس سے متاثر ہو گئیں، اور سعدیہ کلثوم مسجد کے علاوہ اسکول میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں پر حاوی ہو گئی۔ دماغ کے اس مشورے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ اماں، جنہیں اس کو پڑھانے لکھانے کا بہت شوق تھا، اس سے خوش رہنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اسے اسکول سے محبت ہونے لگی۔ اسکول جس کے اندر استانیوں کی تعریفیں، کتابوں میں درج کہانیاں، آخری گھنٹے میں ہل ہل کر بلند آواز میں پہاڑے یاد کرنے کا سرور، آدھی چھٹی کے وقت استانیوں کے لیے اسکول کے باہر کھڑی ریڑھیوں سے چنا چاٹ، گول گپے، شکرکندی، سموسے خرید کر لانے کی معتبری شامل تھی۔ کبھی کبھار کوئی استانی فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 پلیٹ چنا چاٹ، 1 آدھ سموسہ اسے بھی پکڑا دیتی، اور وہ بڑے شوق سے یہ چیزیں کھاتی، جن پر اکثر مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتیں۔ یہ سوغاتیں اسے اپنے گھر کے کھانے سے بہت زیادہ مرغوب تھیں،
جو اکثر تو آس پڑوس کے گھروں سے چھوٹی کٹوریوں میں آئے ذرا ذرا سے سالن کی شکل میں مولوی صاحب کی نظر کیا جاتا، یا اماں کے بنائے زیرے میں پکی آلو کی کتلیوں یا ذرا سی دال میں زیادہ پانی ڈال کر پکائے گئے کھانے پر مشتمل ہوتا۔ گھر سے اسکول میں خرچ کرنے کو تو پیسے ملتے نہیں تھے، اس لیے استانیوں کی یہ کرم فرمائی سعدیہ کلثوم کو بہت بھاتی تھی۔ وہ اسی طرح اپنا پیٹ بھر لیتی اور اسکول سے واپس آ کر اپنے مرغوب کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ سعدیہ کلثوم کو زندگی کا دوسرا بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب مولوی صاحب کو اپنی تبدیلی کا خط ملا۔ وہ قصبے کی اس چھوٹی سی مسجد سے گاؤں کی مسجد میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔ مولوی صاحب اور اماں خوش، جبکہ سعدیہ کا دل اس قصبے، اس مانوس محلے اور اس پیارے اسکول کی پیاری استانیوں سے بچھڑ جانے پر بہت غمگین تھا۔ اسے اس گاؤں، مسجد اور گھر سے بغیر دیکھے ہی چڑ ہو گئی تھی جہاں انہیں جانا، کام کرنا اور رہنا تھا۔ نومیڈ آرٹ گیلری ماہنور کے لیے اچھا تجربہ ثابت ہوئی تھی۔ اس آرٹ گیلری کے ماحول میں جا کر اچانک اسے احساس ہوا تھا جیسے ایسے ہی ماحول سے، ایسی ہی کسی جگہ سے متعلق تھی، اور اب تک وہ بے جگہ زندگی گزارتی آئی تھی۔ اس نے نو آموز مصوروں کی فہرست میں اپنا نام رجسٹرڈ دیکھا اور اس کا دل کسی انجانے وقت کی آمد کو محسوس کر کے خوش ہونے لگا تھا۔ نومیڈ آرٹ گیلری سے واپسی پر شاہبانو اور اس نے شہر میں ادھر ادھر گھومنے میں دن گزارا۔ اس پر سے فرقان ماموں کے گھر رہائش کی بیزاری چھٹنے لگی۔ چلو بھئی، اللہ حافظ، کل صبح میں تمہیں جلدی لینے آؤں گی سید پور کے لیے۔ اس شام شاہبانو نے فرقان ماموں کے گھر کے گیٹ پر اسے ڈراپ کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس دن کی مصروفیات کی خوشگواری کا یہ اثر تھا کہ اس روز رات تک اسے فرقان ماموں کے ہاں بھی بوریت محسوس نہیں ہوئی۔ سید پور کلچرل شو کا وہ پہلا دن تھا۔ ماہنور کو اس منظم گاؤں کا سارا نقشہ بہت ہی متاثر کن لگ رہا تھا۔ اس روز ہینڈی کرافٹس کی نمائش ہو رہی تھی۔ دستکار اور ہنرمند شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ان کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ طبقہ اول اور پڑھے لکھے دانشوروں پر مشتمل تھے۔ ماہنور بھی شاہبانو کے ہمراہ مختلف ہنرمندوں کو دیکھتی اور ان کے ہنر کے کرشموں کو سراہتی ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ ارے واہ، وہ دیکھو، کمہار اپنے چاک پر برتن گھڑ رہے ہیں۔ اچانک شاہبانو نے ایک نسبتاً اونچی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ شاہبانو آگے بڑھ گئی اور ماہنور اس کا ساتھ دینے کو اس کے پیچھے چل دی۔ یہ رہا مٹی کا پیالہ۔ ایک کمہار جس کے گرد باقیوں کی نسبت زیادہ ہجوم تھا، اس کے ساتھ کھڑے اس کے بالڑے نے کہا۔ کمہار سفید تہبند باندھے، سر پر سفید کپڑے کی پگڑی رکھے، سر جھکائے اپنے کام میں مشغول تھا۔ اس کے چاک کے پہیے پر رکھا اس کا پاؤں پہیے کو مہارت سے گھما رہا تھا۔ یہ گلک ہے۔ بالکڑے نے مٹی کے ایک تازہ تیار کیے ہوئے گیلے برتن کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ جگ ہے۔ اس نے ایک لمبے خدوخال کے برتن کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ، اس ان پڑھ جاہل کمہار کے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں۔ شاہبانو کی آواز ماہنور کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ جو غیر دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، چونک کر کمہار کے ہاتھ دیکھنے لگی۔ ہاتھ واقعی چونکا دینے والے تھے۔ لاشعوری طور پر اس کی نظریں ہاتھوں سے ہوتی کمہار کے چہرے پر جا پڑیں اور اسے لگا اس کا دماغ جیسے گھوم گیا ہو۔ وہ نظر کا دھوکہ تھا یا حقیقت؟ کچھ لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سامنے کا منظر، لوگ، آوازیں، سب اس کے ذہن میں گڑمڑ ہونے لگے تھے۔ ماہنور کا ذہن چکرا رہا تھا۔ چاک پر مٹی کے برتن گھڑتے کمہار پر نظر پڑتے ہی اس کے ذہن نے شدید جھٹکا کھایا تھا۔ ماہنور اس کے سامنے کھڑی ایک ٹک اسے دیکھے لی جا رہی تھی۔ چلے اب کچھ کھا لیتے ہیں، شاہبانو نے کچھ دیر بعد اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہاں؟ ماہنور چونکی تھی مگر وہاں سے ہلی نہیں۔ اس برتن کو کیا کہتے ہیں؟ کمہار کے گرد ہجوم ذرا کم ہونے پر اس نے دانستہ آگے بڑھ کر ایک برتن کو چھوتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ ہاتھ نہ لگانا بی بی، کمہار کے باکڑے نے تیزی سے کہا۔ گیلا ہے۔ باکڑے کی بلند آواز پر کمہار نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ماہنور کی طرف دیکھا۔ ماہنور کا خیال تھا کہ اس کی طرح کمہار بھی اس کو دیکھ کر ضرور چونکے گا، مگر اس نے ایک نظر ماہنور پر ڈالنے کے بعد نظریں جھکا کر اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ ماہنور کا ذہن ایک بار پھر کئی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ اب چل بھی دو، شاہبانو نے ماہنور کا بازو کھینچا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ شاہبانو کے ساتھ چل رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں شاہبانو کے بھائی تک پہنچتے پہنچتے اس نے کئی بار مڑ کر گیلی مٹی سے برتن گھڑتے اس کمہار کو دیکھا تھا۔ چودھری صاحب نے آکھیا ہے، گول گول تے اکو جنے گونگلو وکھرے کر لو۔ کھاری نے سبزی دھوتی جنت بی بی کو مخاطب کیا۔ جنت نے ہاتھ روک کر سوالیہ نظروں سے کھاری کی طرف دیکھا۔ گونگلوਆਂ دی کوئی سپیشل ہانڈی چاڑھنی اج رات دی دعوت لئی؟ کھاری نے جنت کو اطلاع دی۔ تے گاجراں تے ادھیاں کس وی لئیاں نے پا نذیر تے چاچے جمالے نے، ادھیوں تھوڑیاں ہی پیچھے رہ گئیاں نے۔ وہ منہ میں آتا پانی نگلتا بولا۔ وے بدنیتا، جنت نے ہاتھ نل سے نکلتے پانی کے نیچے کر کے ان کی مٹی چھڑاتے ہوئے کہا۔
ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ क्यों रहता है? ध्यान ही रहता है ना केड़ा मैं खा पी लैंदा, खारी ने नीची आवाज में कहा। ना वीरा ना, जन्नत ने खारी को शर्मिंदा होते देखकर कहा। बंदे दी नज़र रज्जी होनी चाहिए। मेरी नज़र रज्जी है जनाब, खारी तेजी से बोला। मैं तो कदी अख चक के किसी शाया वाल वेख्या ही नहीं है। शाबाश है। जन्नत ने चादर के पल्लू से हाथ खुश करते हुए खारी को शाबाश दी। चलो ये मटर का टोकरा उठाओ और बोरियों में भर दो। खारी ने मटर से भरा टोकरा उठाकर सर पर रखा, दूसरे टोकरे में से धुली धुलाई गाजर निकाली और उसे खाते हुए फार्म हाउस की तरफ चल दिया। मैं इत्था ते ढोल मुल्तान है, वो बुलंद आवाज़ में गा रहा था। ओ नहीं नहीं, फिर उसने लम्हा भर रुक कर खुद को याद दिलाया। ये नहीं गाना। उसने खुद को याद दिलाया और दोबारा से चलने लगा। औखे पैंडे लमिया ने रावा इश्क दिया, कख न छड्डे वेख वफावा इश्क दिया। गुलाब के पौधों की कटाई करते अफजल और सईद ने खारी की तान सुनी और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। शेदाई है बेचारा, अफजल ने कहा। जैसा भी है, फार्म की रौनक इसी के दम से है, सईद ने हाथ रोककर दम लेते हुए कहा। चौधरी साहब ने बड़ी शफकत रखी हुई है इस पर, अफजल ने मशाकी से कैंची चलाते हुए कहा। बड़ी नेकी है, बेचारे का ना कोई आगा है ना पीछा। ये फार्म ही इसका घर और फार्म पर काम करने वाले ही इसके घर वाले हैं, सईद ने ख्याल जाहिर किया। ओ फार्म छोड़ो, पूरा पिंड ही इसका दोस्त है, अफजल हंसा। अल्लाह खुश रखे इसको, सईद ने कैंची बंद करते हुए कहा। फुल्लां वर्गी जिंदड़ी इश्क रुला छड़दा, सरे बाजार ले जा इश्क नचा छड़दा। अफजल और सईद की गुफ्तगू से लाइलम खारी रास्ता भर ताने उड़ाता चला जा रहा था। तुम इतनी अपसेट क्यों नजर आ रही हो महानूर? शाहबानो ने सैयदपुर से वापसी पर परेशान होते हुए उसे पूछा। क्यों महानूर, कोई बिटर चीज़ देख ली क्या? शाहबानो के भाई उबैद ने भी उसके उतरे चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो जब मुसलसल गाड़ी के शीशे से बाहर गुजरते मनाजर पर गैर हाजिर दिमागी के साथ नजरें टिकाए बैठी थी, एकदम सीधी होकर बैठ गई। शाहबानो और उबैद कनखियों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जैसे किसी उलझन का शिकार हो। महानूर ने हाथ फेरकर अपने बाल सीधे किए, चेहरे पर हाथ फेरे और फिर शाहबानो की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अरे क्या हो गया है? उसने कहा। शायद मैं थोड़ा थक गई हूँ, उसने अपने तई दलील देने की कोशिश की। मैं भी, शाहबानो ने बेयकीन नज़रों से उसे देखते हुए शाने उचकाए। शायद महानूर को आज वहाँ कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक नज़र नहीं आया। कल ही से मज़ा आएगा, कल दिन में एग्जीबिशन और रात में म्यूजिकल नाइट होगी, उबैद ने मोड़ काटते हुए कहा। मुझे आज भी बहुत मज़ा आया, महानूर ने अपनी आवाज़ में वो खनखनाहट पैदा करने की शऊरी कोशिश की जो उसके लहजे का हिस्सा थी। यह बहुत बड़ा चेंज है, मैंने इससे पहले इंसानी काविश के हाथों इस तरह आबाद हुआ शहर नहीं देखा। इट वाज वंडरफुल, बहुत मुनज़्ज़म, बहुत खूबसूरत। मगर सैयदपुर के मुकामी लोग इस इंसानी काविश से खुश नहीं हैं, उनकी आज़ादी मुतासिर हुई है, उबैद ने कहा। हाँ, यह उनका पॉइंट बड़ा वैलिड है, शाहबानो कह रही थी। वो दोनों बहन भाई इसी मौजू पर बात करने लगे। महानूर के जहन पर वो मंजर फिर उभरने लगा। वो उन मनाजर के दरमियान ताल्लुक जोड़ रही थी। मंतक की रूह से उन मनाजर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता था। न उन मनाजर के पस मंजर एक से थे, न जाए वकू एक सी थी। फिर उसका जहन बार बार क्यों अटकता था? वो खुद से सवाल करती अपने आप से उलझती घर तक पहुंची थी। उस रात वो एक लम्हा के लिए भी ना सो सकी थी। उसे बचपन से ही पहेलियों, जिक्सा पजल्स और भूल भुलैयों जैसे खेलों से चिढ़ थी। अखबार में बच्चों के मजमून और बच्चों के रसायल में भी इस किस्म के सफ़ात से उसे चिढ़ महसूस होती थी, जिनमें रास्ता ढूंढिए और ख़जाने तक पहुंचने की सुर्खियां लगी होती थीं। उसे मिस्ट्री मूवीज़ और एडवेंचर फिल्में भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। ऐसी चीज़ों के बजाय उसे नुक्ते मिलाकर अशकाल बनाने वाले खेल ज़्यादा पसंद थे और कॉमेडी मूवीज़ और रोमांटिक फिल्में देखना अच्छा लगता था। भूल भुलैयों के खेल और सस्पेंस कहानियों में उसने कभी दिमाग ना खपाया था, मगर अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका सामना एक रास्ता ढूंढने और ख़जाने तक पहुंचने वाले खेल या जिक्सा पजल के टुकड़े मिलाकर तस्वीर बनाने वाले चैलेंज से हो गया था, और वो चाहने के बावजूद अपने जहन को इस सूरत हाल में उलझने से बचा नहीं पा रही थी। ये आरिफ खान है, यही तुम्हारा बाप है, यही तुम्हारी माँ। जब उसने होश संभालने के बाद लफ्ज़ों को समझना सीखना शुरू किया तो उसे बताया गया। वो शख्स जिसकी शक्ल से वो मानूस थी, जिसके चेहरे पर उसके लिए नरमी और मोहब्बत थी, उसे बताया गया था कि वो उसका बाप था। उसे इस बात को मान लेने में कोई तामुल ना हुआ। लफ्ज़ बाप का जो मतलब वो समझती थी, आरिफ खान उस पर पूरा उतरता था। तुम परी हो, परी जिसके हाथ में जादू की छड़ी होती है, जादू की छड़ी जिसके एक सिरे पर सितारा बना होता है। आरिफ खान ने उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसे बताया था। फेरीज वेंट। मिसिस पीटर ने बहुत दिन बाद जब उसे इस किताब में से परी की छड़ी की तस्वीर दिखाई
جس میں پیاری پیاری چیزوں کی رنگین تصاویر تھیں، تو وہ کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بغیر پری کی چھڑی کی تصویر دیکھتی رہی تھی۔ وہ چھڑی سنہری رنگ کی تھی۔ اس کے ایک سرے پر سنہری ستارہ بنا ہوا تھا، جس میں سے سنہری روشنیوں کے جھماکوں کے عکس ادھر ادھر جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ تو کیا میں ایسی چھڑی والی پری ہوں؟ کافی دیر بعد اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا اور مسز پیٹر سے پریوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ پریاں جن کی چھڑیاں گھمانے سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے عارف خان سے خود کے لیے چھڑی والی پری کا خطاب سنا تھا اور مسز پیٹر سے پریوں کے کرشموں کے ناقابل یقین اور ناقابل فراموش واقعات سنے تھے، اور کبھی کبھی سوچنے پر اسے ایسا لگتا جیسے عمر بھر جو وہ کرتی رہی، وہ خود کو اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ باور کرانے کے لیے کرتی رہی کہ وہ واقعی ایک ایسی پری ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ ہم اسکول کی کتابیں بھی پڑھیں گے اور اپنے کام کو بھی سیکھیں گے۔ وہ تھوڑی اور بڑی ہوئی تو عارف بابا نے اسے بتایا۔ ہم کون سے اسکول جائیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ ہم سیلانی لوگ ہیں پری، عارف خان بابا نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ ہم ایک جگہ تھوڑی رکتے ہیں، ہم تو شہر شہر بستی بستی گھومتے ہیں، اس لیے ہم کسی اسکول میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو پھر ہم اسکول کی کتابیں کیسے پڑھیں گے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ میں پڑھوں گا اور تم کو بھی پڑھاؤں گا، عارف بابا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلانے کے انداز میں کہا۔ اور مسز پیٹر بھی تو ہیں، پھر عارف بابا نے اسے یاد دلایا تھا۔ مگر وہ تو کھانا بناتی رہتی ہیں اور جانوروں کو نہلاتی ہیں، ان کو برش بھی کرتی ہیں۔ اسے مسز پیٹر والا آئیڈیا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ارے بابا، وہ بہت پڑھی لکھی عورت ہے، عارف بابا نے اسے تسلی دی۔ وہ جو بڑا سا ٹرنک ان کے پاس ہے نا، اس میں ڈھیر ساری کتابیں ہیں، وہ کتابیں وہ تم کو پڑھائے گی۔ پری عارف خان بابا کی یہ باتیں سن کر آنے والے دنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھنے لگی تھی، جن میں مسز پیٹر کے ٹرنک میں دھری تصویروں والی ساری کتابیں اس نے ایک ایک کر کے پڑھ ڈالی تھیں، اور عارف خان بابا سے وہ سب بھی سیکھ لیا تھا جو اس کو ہر حال میں سیکھنا ہی تھا۔ وہ پہلی بار بس میں بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے اس نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کئی بار پچھلی سڑک سے گزرتی اکا دکا لاریوں کو دیکھا تھا۔ اسے یہ لاریاں کچھ اتنی اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ وہ دھواں بہت زیادہ چھوڑتی تھیں، اور ان میں اکثر ان کی گنجائش سے زیادہ مسافر لدے ہوئے ہوتے تھے۔ اکثر مسافر چھتوں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ اسے لگتا کہ مسافروں کی زیادتی کی وجہ سے یہ ایک طرف کو جھکی جاتی ہیں، اور شاید ایک طرف جھکتے جھکتے کبھی یہ الٹ جائیں اور سارے مسافر گر جائیں۔ وہ خود بھی کبھی لاری پر نہیں بیٹھی تھی۔ اس نے بہت عرصے تک اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ خود، اس کے امی ابا کہیں بھی نہیں جاتے کبھی بھی۔ اس نے کبھی اپنے ماں باپ سے یہ سوال ہی نہیں کیا تھا کہ کیا ان کے کوئی رشتہ دار، عزیز دوست ایسے نہیں ہیں جن سے ملنے جانے کے لیے انہیں لاری یا رکشہ میں بیٹھنا پڑے۔ اس نے کبھی اس بات پر بھی غور نہیں کیا تھا کہ ان کے گھر کبھی کوئی خالہ، ماموں، نانا نانی، چچا تایا، پھپھی یا دادی دادا قسم کے رشتہ دار کیوں نہیں آتے۔ وہ اس پہلے سفر سے قبل اپنی ہی ایک الگ دنیا میں مست تھی۔ اسی لیے شاید اس پہلے سفر کے تصور، اپنی رہائش کا بدل جانے کے خیال اور عزیز ترین سہیلیوں کے چھوٹ جانے کا احساس، وہ سفر سے کئی دن پہلے ہی تھکی ہوئی اور نڈھال ہو گئی تھی۔ گھر کا مختصر سامان ایک تانگے میں پورا آ گیا تھا۔ دوسرے تانگے میں وہ اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ابا سامان والے تانگے پر کوچوان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ محلے کی تمام خواتین، بچے اور بچیاں اماں اور اسے رخصت کرنے کے لیے مسجد کی دہلیز سے بڑی سڑک تک قطاروں میں موجود تھے۔ خواتین اماں کے گلے لگ کے آنسو بھی بہا رہی تھیں۔ سب کا خیال تھا کہ وہ اماں کے پڑھائے سبق اور نصیحتیں کبھی بھلا نہ پائیں گی۔ کسی کو اماں کی سلائی کا انداز یاد آ رہا تھا، کسی کو ان کے ہاتھ کے ڈالے اچار، چٹنیوں اور مربوں کا ذائقہ یاد آ رہا تھا، کسی کو ان کے وہ مشورے یاد آ رہے تھے جو ہر مشکل وقت میں ان کے کام آئے۔ اماں کی گو نہ گو صلاحیتوں اور خوبیوں کا ذکر بھی اسی روز پہلی بار سعدیہ کلثوم کے کانوں میں پڑا تھا۔ محلے کے مرد مولوی سراج سرفراز کو رخصت کرنے کے لیے موجود تھے۔ ان کی روانگی سے ایک روز قبل مولوی صاحب کے لیے الوداعی محفل کرائی گئی تھی، جس میں انہیں ایک عدد نیا سفید جوڑا، سرخ چار خانہ رومال اور سفید ٹوپی کا تحفہ پیش کیا گیا تھا۔ انہیں ایک بڑا ہار پہنایا گیا اور ان کے اس مسجد میں گزرے وقت میں ان کی کارکردگی پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا تھا۔ اس پذیرائی پر مولوی سراج سرفراز کی آنکھیں احساس تشکر سے بھر آئی تھیں۔ ان کی مسکین اور عاجز سی شخصیت کے لیے یہ اعزاز خلاف توقع تھا۔ وقت رخصت بھی مولوی سراج سرفراز شانے پر رکھے زرد چار خانہ رومال سے بار بار اپنی نم آنکھیں پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک انجان منزل کے مسافر بننے والے تھے، جہاں خدا جانے ان کے لیے کتنی مشکلات تھیں اور کتنی آسانیاں۔ تانگا ایک جھٹکے سے عازم لاری اڈا ہوا اور سعدیہ کلثوم نے بڑی سڑک سے آگے کے منظر پہلی بار اور شاید آخری بار ہی دیکھنے شروع کیے۔ وہ گھوڑے کی ٹاپوں پر کان دھرے راستے میں آنے والی دکانوں، گھروں اور دفتروں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔
کاش پہلے پتا ہوتا کہ بڑی سڑک سے آگے یہ سب کچھ ہے تو کیوں نہ میں کھیلتی کھیلتی سب کو لے کر ادھر ہی آ نکلتی۔ اس نے تانگے کی سواری کے دوران بارہا سوچا تھا۔ جس طرح کے جھٹکے کے ساتھ گھوڑا دوڑنا شروع ہوا تھا ویسا ہی جھٹکا کھا کر ایک جگہ جا کر رک گیا اور اس نے سعدیہ کو اس کے خیالوں کی دنیا سے نکال باہر پھینکا۔ سعدیہ نے چونک کر دیکھا۔ اس کا کندھا اماں کے آہنی شکنجے جیسے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ سعدیہ بے دھیانی میں جھٹکا کھا کر کہیں نیچے ہی نہ لڑک جائے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے اماں سے پوچھا اور سیاہ برقعے کے دوہرے نقاب تلے چھپے ان کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ آہستہ بول، آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، اماں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ سعدیہ نے گشتر اماں کے کہے الفاظ پر غور کرنے کے بعد سمجھ نہ آنے پر اپنا دھیان دوسری طرف کر لیا۔ سامان والا تانگا پہلے یہاں پہنچ چکا تھا اور ابا اس سے نیچے اتر کر سامان اتروا رہے تھے۔ سعدیہ نے دیکھا ایک روغن اڑے سنگے میل پر لاری اڈا کے میٹھے میٹھے الفاظ نظر آ رہے تھے۔ اوہ تو یہ لاری اڈا ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچا۔ لاری اڈے کے قریب ہی نہر کا پل تھا۔ سعدیہ نے پانی سے لبالب بھری وہ چوڑی اور لمبی نہر بھی اس روز پہلی بار دیکھی تھی۔ نہر کے کنارے بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہ جون کا ایک چلچلاتا دن تھا جب سورج صبح 9 بجے ہی سوا نیزے پر محسوس ہو رہا تھا۔ بہت سے لڑکے جانگیاں پہنے نہر میں چھلانگیں لگانے اور باہر نکلنے میں مشغول تھے۔ نہر کے کنارے سبز تربوزوں کا ڈھیر لگا تھا۔ بہت سے تربوز کنارے کے ساتھ ساتھ بہنے والے پانی کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے۔ کیا یہ تربوز نہر میں بہائے جاتے ہیں؟ سعدیہ کے ذہن میں ایک اور سوال آیا جو اسے کسی سے نہیں پوچھنا تھا۔ پھر دھواں چھوڑتی، شور مچاتی، کھڑکھڑاتی، نیلے، سرخ اور سبز رنگوں سے مزین ایک ویسی ہی لاری اڈے پر آ کر رک گئی جیسی سعدیہ اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کرتی تھی۔ بس میں بیٹھے کچھ مسافر اتر رہے تھے۔ سعدیہ کے ابا اور ایک آدمی نے مل کر تیزی سے سعدیہ کے گھر کا سامان لاری کی چھت پر منتقل کیا۔ ابا جی نے اماں اور سعدیہ کو لاری میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ لاری کا پائیدان اونچا تھا اور سعدیہ اس پر چڑھنے سے قاصر۔ ابا جی نے آگے بڑھ کر خود اسے اٹھا کر لاری کے اندر چڑھا دیا۔ لاری کے اندر قدم رکھنے تک سعدیہ گن چکی تھی کہ لاری کے بیرونی حصے پر روغن سے سبز رنگ کے 20 مور بنے ہوئے تھے اور ان کے پچھلے شیشے پر 2 بڑے بڑے پرندے اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ پچھلے شیشے پر خدا حافظ تمہارا کے الفاظ بھی درج تھے۔ سعدیہ اور اس کی اماں کو 2 ایسی سیٹوں پر بٹھایا گیا جہاں سے ڈرائیور کے سامنے کا شیشہ اور اس بڑے شیشے سے پار کے منظر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ سعدیہ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس کی کھڑکی کا شیشہ بند تھا۔ وہ پسینہ میں نہائی ہوئی تھی اور اسے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے اگلی سیٹ کے مسافر کی تقلید کرتے ہوئے بند شیشے کو پیچھے کھسکایا اور گرم ہوا کے جھونکے سے فیض یاب ہوئی۔ کھڑکی کے شیشے سے مریل مریل آموں کی ریڑھیوں والے، پکوڑوں کے ٹھیلوں والے بڑے بڑے کولر اور گلاس تھامے ٹھنڈا شربت کا نعرہ لگاتے ہوئے لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ ٹھنڈے شربت کے کولر کو دیکھ کر سعدیہ نے اپنے پیاس سے سوکھتے لبوں پر زبان پھیری اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ انہیں متوجہ نہ پا کر اس نے دوبارہ کھڑکی سے پار دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی وقت لاری ایک جھٹکے سے چلنا شروع ہوئی۔ سعدیہ نے گھبرا کر لاری کے سارے مسافروں پر نظر ڈالی۔ اس کے ابا جی کہاں تھے؟ وہ سوار بھی ہوئے تھے کہ نہیں؟ پچھلی سیٹوں میں سے ایک پر بیٹھے ابا جی نظر آئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اب لاری نہر کے ساتھ ساتھ بھاگتی چلی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے سے اگلتے دھوئیں کے بادل دائیں بائیں بکھرتے نظر آ رہے تھے۔ سعدیہ، اماں اور ابا انجان منزل کے مسافر تھے اور تینوں کی نظریں راستے پر تھیں۔ کون جانے کب اچانک منزل آ جائے اور ان کا سفر ختم ہو جائے۔ اگلا دن تصویری نمائش کا دن تھا۔ ماہنور نے اس خاص دن کے لیے مخصوص کپڑے بہت شوق سے بنوائے تھے۔ ایک مصورہ کی حیثیت سے یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ بہت اچھی طرح اس سے گزرنا چاہتی تھی لیکن کل کی الجھن اس کے ذہن سے نکلی نہیں تھی۔ وہ بے دلی سے تیار ہوتی رہی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ رسٹ کلر کی لمبی قمیض اور رسٹ اور سیاہ سکارف کا گہرا رنگ اس کے چہرے کی اتری رنگت کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس نے شاہ بانوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے ہونٹوں پر قمیض سے ہم رنگ لپسٹک سجائی اور کانوں میں سیاہ آویزے بھی پہن لیے، لیکن ابھی بھی اسے لگ رہا تھا کہ شاہ بانو سوال کیے جائے گی اور وہ اس کے کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے پائے گی۔ نومیڈ آرٹ گیلری سید پور میں اس روز گمنام مصورین کا راج تھا۔ وہ سب اپنی پہلی نمائش کے لیے پرجوش نظر آ رہے تھے۔ ماہنور کے چارکول امیجز ایک کونے میں رکھی تھیں۔ نمائش دیکھنے والوں میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، پیشہ ور فوٹوگرافرز، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ ماہنور خاصی پر اعتماد شخصیت کی مالک تھی مگر اس روز اسے ایسا لگ رہا تھا وہ یہاں جس حیثیت میں متعارف ہو رہی ہے وہ اس کی نہیں ہے، جیسے وہ یوں ہی کہیں آ گئی ہو۔ نقاد اور تبصرہ نگار اس سے اس کی پینٹنگ کے بارے میں سوال پوچھ رہے تھے اور وہ حیرت انگیز طور پر اپنی توقع کے بالکل برعکس جواب بھی دے رہی تھی۔
مگر اسے اپنا ذہن اس جگہ حاضر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی سحر میں جکڑی ہوئی ہوں۔ مگر وہ کون ہے جس نے مجھے اس سحر میں مبتلا کر رکھا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ وقفے وقفے سے سوچ رہی تھی۔ کیا آپ یہ اسکیچ بیچیں گی؟ وہ اسی غیر حاضر ذہن کے ساتھ کھڑی تھی جب کسی نے اسے مخاطب کیا۔ ماہنور نے سر کو ہلکا سا جھٹک کر مخاطب کرنے والے کی طرف دیکھا۔ صبح سے اب تک وہ اپنے ہر مخاطب کے سوال کا جواب حاضر جوابی سے دیتی رہی تھی، لیکن اس وقت اسے لگا کہ اس کا ذہن سپاٹ ہو گیا ہے، اس پر جواب کے لیے کوئی لفظ درج ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سل آؤٹ امیزنگ ہے، اس کا مخاطب کہہ رہا تھا۔ میں کسی آرگنائزر سے کہہ کر وقتی طور پر اس پر فروخت شدہ کا ٹیگ لگوا سکتا ہوں، قیمت ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ ماہنور اس کی بات سن رہی تھی مگر اس کا معاف ہوتا ذہن اس کے الفاظ کے مفہوم سے قاصر تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور وہاں رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اس کو یوں بیٹھتے دیکھ کر شاہبانو جو دور کھڑی کسی سے باتوں میں مصروف تھی، اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ادھر کو لپکی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے ماہنور کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ماہنور نے سر اٹھا کر شاہبانو کی طرف دیکھا اور تسلی دینے کے لیے سر ہلایا۔ شاہبانو نے گردن موڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا جو ماہنور کے سامنے کھڑا تھا۔ میں ان سے اس کی اسکیچ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ شاہبانو کو اپنی طرف دیکھتے اس نے وضاحت کی۔ جی کیا پوچھنا تھا آپ کو؟ شاہبانو نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یہی کہ اگر یہ انہیں بیچنا چاہیں تو میں اس کی منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں۔ شاہبانو نے بے یقینی سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس کا دماغ چل گیا ہے شاید، ایک نو آموز آرٹسٹ کے ناپختہ سے کام کی منہ مانگی قیمت، اس نے سوچا۔ آپ بعد میں سوچ کر بتا دیجیے گا، وہ لڑکا ماہنور سے مخاطب ہوا۔ ابھی صرف اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں اس پر سولڈ کا ٹیگ لگوا دوں۔ شاہبانو نے ماہنور کا رد عمل جاننے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ ماہنور نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اوہ تھینکس، لڑکا خوش ہو کر بولا۔ وہ اتنا خوش نظر آ رہا تھا جیسے اسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہال کے دوسرے سرے پر چلا گیا تھا۔ اسے کسی آرگنائزر سے ملنا تھا شاید۔ تم بہت خوش قسمت ہو ماہی، شاہبانو متاثر ہوتے ہوئے بولی۔ پہلی ایگزیبیشن کے پہلے دن منہ مانگی قیمت پر سیل ہو گیا تمہارا کام۔ ماہنور خاموش بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اسی جگہ ٹکی تھیں جہاں وہ لڑکا کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر کئی منظر ابھر اور غائب ہو رہے تھے۔ ماہی، شاہبانو نے اس کے شانے کو جھنجھوڑا۔ لگتا ہے تم حیرت اور خوشی کے مارے بے ہوش ہونے والی ہو۔ اس نے اپنے بیگ سے سیل فون نکالا۔ ٹھہرو، میں عبید بھائی کو یہ بریکنگ نیوز دے دوں۔ ماہبانو کے بھائی عبید کو بھی یہ خبر اپنی کامیابی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، یہ ماہنور منع کر رہی تھی کہ اسے اپنا کام ایگزیبیشن میں نہیں رکھنا، وہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں اچانک کامیابی ملنا۔ شاہبانو بھی بہت خوش تھی۔ لیکن مجھے تو یہ اسکیچز بیچنے نہیں تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ماہنور کا ذہن تھوڑا ٹھکانے پر آیا تو اس نے کہا، لو بھلا۔ شاہبانو کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیوں نہیں بیچنے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ اور اگر نہیں بیچنے تھے تو اس وقت سر کیوں ہلا دیا تھا جب وہ لڑکا تم سے کہہ رہا تھا اس پر سولڈ کا ٹیگ لگا دو؟ پتہ نہیں۔ ماہنور نے کوک کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیلا اور گلاس پر چمکتے پانی کے قطروں کو انگلی سے مٹانے لگی۔ یہ تو بہت عجیب اور غلط بات ہے، شاہبانو خفگی سے بولی۔ بے اصولی کی بات ہے بلکہ، عبید بھی جھلا کر بولا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسے میں یہ اسکیچ دوں گی نہیں، ماہنور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ کہا کہ میں بیچوں گی نہیں۔ شاہبانو نے اس کی بات سن کر ہونٹ بھینچ لیے۔ یعنی تم اسے یہ اسکیچ تحفتاً پیش کرو گی؟ شاہبانو نے ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جسے تم جانتی ہو نہیں اور جو کہیں دور دراز سے بھی تمہارے مامے چاچے کا پتر نہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ماہنور نے اکتا کر جواب دیا۔ نہیں بیچنے مجھ سے غلطی ہو گئی جو بغیر سوچے سمجھے سر ہلا دیا۔ اب اس غلطی کو کسی طریقے سے نبھانا تو ہے۔ اس نے عبید کی طرف دیکھا۔ عبید بھائی پلیز اس سے کوئی قیمت ویمت نہیں لیجیے گا، بس اس کو دے دیجیے گا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ شاہبانو نے زور سے اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ منہ مانگی قیمت دے رہا ہے وہ پاگل، اس نے ماہنور کو یاد دلانا چاہا۔ وہ بے وقوف ہے، ماہنور ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ ایسے ناپختہ کام کی منہ مانگی قیمت دینے کا کہہ کیا ہے؟ شاید اس کے پاس بہت فالتو پیسہ ہے۔ اگر وہ بے وقوف اور فضول خرچ ہے تو پھر میں بھی اتنی لالچی نہیں ہوں کہ بے سبب پیسے لے لوں اس سے۔ مجھے اپنے کام کی ورتھ کا خوب اندازہ ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے ماہی، شاہبانو خفا ہو گئی۔ منہ مانگے پیسے مل رہے ہیں تمہیں، تم ان پیسوں سے کتنے مزے کر سکتی ہو کہ حد نہیں۔ میں ابھی بھی مزے کر رہی ہوں، ماہنور نے بے نیازی سے کہا۔ اتنے کی حد نہیں، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اوپن ایئر ریستوران ملکی غیر ملکی لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ غیر ملکی لوگوں کے لیے یہ ریستوران پاکستانی دیسی ثقافت کا آئینہ دار تھا اور وہ یہاں آ کر خوش نظر آ رہے تھے۔ ایک بار پھر سوچ لو میری بہن،
تھوڑی دیر کے بعد شاہبانو اپنی خفگی جھٹک کر پیار سے بولی، اس میں سوچنے کی تو بات ہے ہی نہیں، میں نے کبھی کوئی چیز فروخت کرنے کا سوچا ہی نہیں، یہ میرے بچپن کا کام ہے جسے میں نے یوں ہی موقع ملنے پر نمائش کے لیے رکھ دیا، سوچا تھا ایک دن کے لیے ذرا سا اہم بن جانا کیسا لگتا ہے، یہ جان لوں گی، میں یہاں خریدنے بیچنے کے لیے نہیں آئی تھی، ماہنور نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ بچپن کا نہیں، لڑک پن کا، شاہبانو نے ناراضی کے باوجود تصحیح کی۔ جو بھی ہے، ماہنور نے شانے اچکائے۔ عبید بھائی آپ کے پاس اگر اب آئے اسکیچ لینے تو اسے بس دے دیجیے گا۔ اس نے ایک بار پھر عبید سے اپنی بات دہرائی۔ وہ دونوں بہن بھائی یقیناً اس کی عقل کا ماتم کر رہے تھے جب ہی دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ سہ پہر اور شام انہوں نے سید پور گاؤں کے مقامی لوگوں سے ملنے میں گزار دی۔ تھوڑی دیر کی خفگی کے بعد شاہبانو کا موڈ خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ بھی ان لوگوں سے محو گفتگو تھی۔ ان لوگوں کے مسائل سننے والے کان لگتا ہے بالکل بند ہیں۔ واپس میلے والی جگہ کی طرف آتے ہوئے ماہنور نے کہا، ہاں وہ کان تو اس پلینڈ ولیج کی پروموشن کی تعریف سننے میں مشغول ہیں۔ یہاں آئے دن ڈھول بجتے اور تماشے ہوتے ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کو ثقافت کے نام پر تفریح مہیا کر کے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی آواز سننے والے لوگ کہاں؟ شاہبانو نے کہا۔ ویسے ماہی، پھر شاہبانو رک کر بولی۔ ماہنور نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کتنا ہینڈسم تھا وہ لڑکا جو منہ مانگی قیمت دے رہا تھا اسکیچ کی۔ شاہبانو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ماہنور کی نظروں کے سامنے کا منظر یہ بات سن کر ایک بار پھر گڑمڑ ہونے لگا۔ اس کے ذہن نے پھر ایک جھٹکا کھایا تھا۔ کہیں تم پر لٹو تو نہیں ہو گیا؟ شاہبانو نے شرارت سے ایک آنکھ بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی فلمی صورتحال ہے نا، ایک ناپختہ اسکیچ کی منہ مانگی قیمت، ڈیشنگ لڑکا، واہ کیا بات ہے۔ ماہنور تیز قدموں سے چلتی شاہبانو سے آگے چلی گئی۔ اچھا سوری، شاہبانو کو لگا وہ اس مذاق پر ناراض ہو گئی تھی۔ میں صرف مذاق کر رہی تھی بھائی۔ ماہنور نے شاہبانو کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہے ماہی، تم کیوں اتنی اپسیٹ ہو جاتی ہو اچانک؟ شاہبانو نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہے، ماہنور نے سر جھٹکا۔ چلو عبید بھائی بلا رہے ہیں۔ اس نے شاہبانو کے ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر کال آتی دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں گیلری کی طرف چل دیں۔ اپنی سیٹس پر قبضہ کر لو۔ عبید نے انہیں دیکھ کر 2 کارڈ پکڑائے۔ میوزیکل نائٹ شروع ہو رہی ہے۔ انہیں ہر کام وقت پر کرنے کی عادت تھی۔ یہ کوشش بھی ان کے مزاج کا حصہ تھی کہ وہ جو کام بھی کریں وہ مکمل ہو، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اپنی اس عادت کو وہ اکثر اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس حد تک اس کوشش میں کامیاب رہے تھے کہ ان کے ہر پروجیکٹ کا عملہ مستعد اور چوکنا رہتا تھا۔ عملے کا جو رکن ایسا کرنے میں ناکام رہتا تھا، ان کے پاس اس کی مدت ملازمت اکثر بہت مختصر ہوتی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اسی لیے ان کے ہر پروجیکٹ کا عملہ پرفیکٹ پروفیشنلز پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کے قریبی دوست اور شناسہ لوگ ان کے بارے میں اکثر ایک ہی رائے دیتے تھے۔ وہ انہیں پرفیکٹ بزنس مین کا خطاب دیتے تھے۔ وہ کسی کا نقصان کرتے تھے، نہ کسی کو اپنا نقصان کرنے دیتے تھے۔ ان کی شخصیت کی ایک اور خوبی خود اپنا احتساب کرتے رہنا تھا۔ وہ اپنی خامیوں، غلطیوں اور نقصان کا بھرپور تجزیہ کرتے اور انہیں نہ دہرانے کے طریقے سوچنے پر کافی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی کی خوبیاں تھیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں وہ یہ سب اصول و ضوابط لاگو کرنے میں کامیاب رہے تھے یا نہیں، یہ سوچنے کی کبھی بلال سلطان نے دانستہ کوشش نہیں کی تھی۔ سنڈریلا، گولڈی لاک، ریڈ رائڈنگ ہوڈ، ایسی کہانیوں سے مطالعہ کا آغاز کرنے والی پری نے خود اپنے آپ کو فیری ٹیل میں موجود پایا تھا۔ پریوں کی کہانی کی پری مہربان، خوبصورت، خوش اخلاق، سب کی مدد کرنے اور کچھ کر دکھانے والا کردار تھی۔ پری نے کہانیوں کی پریوں سے بہت کچھ سیکھا۔ مسز پیٹر نے اسے ہنسوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ یہ بھی بڑے مزے کی بات تھی کہ مسز پیٹر کے پاس ایسی کتابیں بھی تھیں جن میں ہنسے انسانی اور جانوروں کی شکلوں میں اپنا آپ متعارف کرواتے تھے۔ ہنسے جو کبھی کہتے ہمیں جمع کرو، کبھی کہتے تفریق یا تقسیم کرو، کبھی ایک چھوٹا ہنسا اپنے سے اوپر والے ہنسوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے، ان کو مجھ سے ضرب دے کر دیکھو، یہ کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انہی ہنسوں نے کبھی انفرادی طور اور کبھی اکٹھے ہو کر اسے بتایا کہ وزن، رفتار، وقت اور رقبے کے بارے میں ان کے ذریعے کیسے جانا جا سکتا تھا۔ مسز پیٹر نے ہی اسے زبان سے روشناس کرایا۔ پریوں کی کہانیاں پڑھنے کے بعد اسے انگریزی اور اردو زبان کی ایسی کتابیں پڑھنے کو دی جن سے اس کو زبان کے لہجے اور صرف و نحو کا پتہ چلا۔ عارف بابا نے اسے مسز پیٹر کے ٹرنک کا خزانہ چاٹ لینے پر لگا دیا، مگر عارف بابا خود اس معاملے میں سست نہیں تھے۔ پری کی دوپہریں مسز پیٹر کے خزانے چاٹنے میں گزرتی، صبحیں اور شامیں سخت مشقت میں۔ وہ بلو ہیون سرکس کی بچی تھی جہاں باہر سے آ کر لوگ کرتب سیکھتے تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے سیکھے ہوئے کرتبوں کا مظاہرہ کرتے تھے۔
پھر وہ اس سرکس کی سرگرمیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اسے کرتب سکھانا اور سرکس کا حصہ بنانا لازمی تھا۔ پری کی تربیت چھوٹی چھوٹی گیندیں ہوا میں اچھال کر دوبارہ دبوچنے سے شروع ہوئی تھی۔ وہ ہوا میں گیند اچھالتی مگر دوبارہ پکڑنے سے پہلے ہی گیند ادھر ادھر بکھر جاتی۔ وہ کئی بار گیندوں کو قابو کرنے کی کوشش میں گری، کبھی منہ کے بل، کبھی بازو کے بل اور کبھی چت۔ کبھی ایسا بھی ہوتا بھاگتے بھاگتے اس کا سر کسی ستون یا سامنے آنے والے بندے سے ٹکرا جاتا۔ وہ گر کر منہ بسوڑتی۔ عارف بابا کی آواز اسے دائیں بائیں، سامنے یا عقب سے سنائی دیتی۔ یہ تو میجک ہے پری، میجک۔ جس کو آ جائے وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو کچھ بھی بنا لیتا ہے۔ انڈے سے طوطا نکال لیتا ہے، رومال سے خرگوش اور ہیٹ سے کبوتر۔ تم نے تو خود دیکھا ہے عابد انکل اور سائمہ آنٹی کے شوز میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ منہ بسوڑتی پری کے کان میں پڑنے والی یہ آواز بھی جادوئی اثر رکھتی تھی۔ اپنے چھوٹ کھائے اعضاء کی تکلیف بھول کر پری اپنی تمام گیندیں اکٹھا کر کے دوبارہ ہوا میں اچھالنے میں مشغول ہو جاتی۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی، گیند اچھالنے کا کرتب اس کے سامنے بچہ بنتا گیا۔ بچہ پیچھے رہ گیا اور وہ بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئی۔ صرف 7 سال کی عمر میں وہ ہاتھی، شیر اور کتے قابو کر کے انہیں اپنی چھڑی کے اشارے پر چلانے، نوکیلی سوئیوں کے بستر پر لیٹنے، کھیلنے، آگ لگے رنگ میں سے مسکراتے ہوئے گزر جانے اور الماری میں بند ہو کر صندوق سے نکلنے کے کرتب پر مہارت حاصل کر چکی تھی۔ بلو ہیون سرکس جس شہر میں بھی جاتا، اس کے اشتہاروں اور بینروں پر پری کا ذکر خصوصی طور پر درج ہوتا۔ پری کی تصویریں بھی اشتہاروں پر موجود ہوتیں۔ ہاتھی اور شیروں پر تفاخر کے ساتھ بیٹھی بچی جو اپنے کرتبوں کے ذریعے تماشائیوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ لوگ مارے تجسس اور شوق کے خاص طور سے اس چھوٹی بچی کے کرتب دیکھنے آتے تھے جو ببر شیر کے جوڑوں کے ساتھ کھلے میدان میں تماشا کرتی تھی اور ہاتھیوں کی پشت پر کھڑے ہو کر ہوا میں لہراتی کلا بازیاں کھاتی دوبارہ چلتے ہوئے ہاتھی کی پشت پر آ کھڑی ہوتی تھی۔ سرکس کے منتظمین پری کے کرتب عموماً آخر میں رکھتے تھے تاکہ تماشائیوں کے شوق اور تجسس کو خوب ہوا دے لینے کے بعد اسے سامنے لایا جائے۔ پری کی رنگ میں آمد تالیوں اور سیٹیوں کے شور میں ہوتی اور جب وہ رنگ سے نکلتی اپنے پیچھے تالیوں، نعروں اور سیٹیوں کی گونج چھوڑ کر آتی۔ پری کی چھڑی لمحہ بھر میں ناممکن کو ممکن کر دکھاتی۔ عارف بابا کو اپنی ٹریننگ پر فخر محسوس ہوتا تو وہ سینہ پھلا کر اعلان کرتے، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ عارف بابا کی یہ بات سنتے ہوئے کچھ دیر سانس لینے کو سستاتی ہوئی پری ٹریننگ ایریا میں اپنے سامنے موجود جانوروں اور انسانوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگتی، تماشا دیکھنے والے لوگوں کو یہ کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ ان ہاتھیوں، گھوڑوں، شیروں، کتوں اور انسانوں نے اپنے اپنے کرتبوں پر مہارت حاصل کرنے کے لیے کتنی مار کھائی، کتنی بار چمڑیاں ادھڑوائیں، ان میں کتنوں کے کاسٹیومز کے نیچے چھپے جسموں پر مار کے کتنے زخم اور کتنے نشان ہیں۔ تماشا دیکھنے والوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا اور کبھی پتہ چلے گا بھی نہیں کہ ان کے سامنے آ کر بلی بنے شیر کتنے دن بھوکے رکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا کرتب سیکھنے کی ہار مان لیں۔ ان بڑے بڑے ہاتھیوں کی موٹی سخت کھالیں کہاں کہاں سے ادھڑی ہوئی ہیں اور ان کتوں کے دانت کیسے کمزور کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ خود کو یاد دلاتی، تماشا دیکھنے والوں کو کبھی پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو انہیں تماشا بھول جائے گا، صرف ظلم یاد رہ جائے گا اور دنیا بھر کے سرکس بند ہو جائیں گے۔ وہ جیسے خود اپنے کان میں سرگوشی کرتی اور ایسا سوچتے ہوئے خود اس کے اپنے جسم پر نہ جانے کہاں کہاں تازہ اور منتمل ہو چکے زخموں کا درد اٹھنے لگتا تھا۔ اس کے پیروں کے تلووں میں جلن شروع ہو جاتی۔ ٹریننگ کے دوران پاؤں ایک بار غلط پڑ جانے پر نہ جانے کتنے بید ان کی نظر کیے جاتے تھے۔ اذیت کا ایک ابال اس کے اندر اٹھتا جس کو وہ صرف ایک چیز کے تصور سے اندر ہی بٹھا دیتی، اور وہ چیز مسز پیٹر کا خزانے سے بھرا ٹرنک تھا۔ وہ میوزیکل نائٹ بھی شاید ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کے تحت منعقد کی گئی تھی۔ ایک سے ایک ایسا گروپ سٹیج پر وارد ہو رہا تھا جس کا پہلے کبھی کسی نے نام سنا تھا نہ گانا سنا تھا۔ ان گروپس کے ساتھ مختلف صوبوں کے روایتی لباسوں میں ملبوس ان کے ساتھی عجیب و غریب رقص بھی کر رہے تھے۔ ڈانس کم، یہ ایکسرسائز زیادہ ہے۔ ایک گروپ کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے شاہ بانو نے ماہنور کے کانوں میں سرگوشی کی۔ سب سے ڈبہ آئٹم ہے یہ اس میلے کا، ماہنور نے کہا۔ بہت فضول اور بکواس، وقت ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ بس۔ اب کیا کریں، پھنس گئے ہیں، شاہ بانو نے بے بسی سے کہا۔ ماہنور نے شاہ بانو کی طرف دیکھ کر ایک لمبا سانس لیا اور پھر سٹیج کی طرف متوجہ ہوئی جس کے چاروں کونوں سے روشنیاں اٹھ رہی تھیں۔ ایک نیا گروپ سندھ کا کوئی علاقائی گیت سنا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا یہ گیت انگریزی لہجے میں گا کر اس کی سخت توہین کی جا رہی ہو، مگر تماشائیوں میں موجود نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بازو اٹھا اٹھا کر موسیقی کی تال پر رقص کر رہے تھے۔ ہمارا اخلاقی کلچر تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ماہنور کو خدیجہ آنٹی کی بات یاد آئی اور خدیجہ کی یاد کے ساتھ ہی اسے فاطمہ اور فلزہ ظہور بھی یاد آ گئیں۔ کل اس میلے سے فارغ ہو کر شاہ بانو سے کہوں گی کہ فلزہ ظہور کا پتہ لگاتے ہیں،
اس نے دل میں سوچا اور کوئلے کے ٹکڑے سے چارکول تک کا سفر کرنے والی فلزا ظہور کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب اسے اچانک محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ارد گرد شور اور کچھ دیر پہلے مچا ہوا ہلڑ تھم سا گیا ہو۔ اس نے چونک کر اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا جن کی متجسس نظریں سامنے اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں۔ انہی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی نظریں بھی اسٹیج پر جا رکیں۔ اسٹیج پر اپنے اپنے ساز سجائے 2 لڑکے کھڑے تھے اور ان سے آگے مائک کے ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں تہہ کی ہوئی سفید چادر لٹک رہی تھی اور سر پر کس صوبے کی علاقائی ٹوپی تھی اس کا اندازہ مہنور کو نہیں ہو سکا۔ اس لڑکے کے چہرے پر سیاہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی سجی تھی۔ میری آپ لوگوں سے صرف اور صرف ایک ریکویسٹ ہے، ہماری پرفارمنس کے دوران خاموش رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ پلیز نو شور، نو تالیاں اینڈ نو وسلز۔ ایگریڈ؟ مائک والا لڑکا ہجوم سے اپنی درخواست کرنے کے بعد سوال کر رہا تھا۔ مجمع میں موجود اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یس یس اور اچھل اچھل کر رضامندی ظاہر کر رہے تھے۔ سو پلیز کیپ سائلنٹ ناؤ۔ ان لوگوں سے منظوری لینے کے بعد وہی لڑکا بولا۔ مجمع پر وقتی طور پر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر میں ان گلوکاروں کے آلات موسیقی بجنے شروع ہوئے۔ یہ کسی علاقائی گیت کی دھن تھی اور کانوں کو مانوس بھی لگ رہی تھی۔ عشق تے آتش دونوں برابر، ادھے عشق دا تا وکھرا، آتش سدا سارے ہے پکھتے پان، ادھے عشق سڑے دل جیڑا، آتش پانی نال بجھیندی، ادھے عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا اوتھے جا نہ رکھی، جتھے عشق لائے گا ڈیرا۔ گانے والا ایک جذب کے عالم میں گا رہا تھا اور مجمع پر سکوت طاری تھا۔ مہنور کے ابرو اس آواز کی کشش سے اوپر چڑھے یا کسی اور بات سے، مگر وہ آنکھیں سکیڑے غور سے اس گلوکار کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار ڈاڈی عشق آتش لائیے، اس نے تان اٹھائی اور مجمع جیسے ہوش میں آ گیا۔ تالیاں، سیٹیاں اور واہ واہ کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی۔ سائلنس پلیز، اسٹیج سے گائیکی روک کر درخواست کی گئی۔ آوازیں مدھم پڑنے لگیں۔ گانے والا ایک جذب کے عالم میں گا رہا تھا، شور مچاتا، سیٹیاں بجاتا، تالیاں پیٹتا مجمع سکوت کے عالم میں تھا۔ الفاظ دہرائے جا رہے تھے اور مہنور کے کان جیسے سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مہنور نے اپنی سیٹ کی پشت چھوڑی اور آگے ہو کر کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر پہچاننے کی مشق میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ اس کے کان مانوس آواز کا تعاقب کر رہے تھے۔ سن سن، مہنور کے کان بجنے لگے اور اس کی سماعتوں میں آوازیں گڈمڈ ہونے لگیں۔ بابے منگو کے میلے میں اکتارا بجاتا سائیں، سید پور کلچر فیسٹیول میں بہترین ساؤنڈ سسٹم اور جدید ترین آلات موسیقی کے ساتھ مائک پر گاتا یہ نوجوان، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے زور سے سر کو جھٹکا اور گڈمڈ ہوتی آوازوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ اف، اس کی آواز سنی ہے؟ شاہ بانو نے سحر زدہ انداز میں مہنور کا شانہ دبایا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوک اسٹوڈیو کے اگلے سیزن میں نظر آنے والا ہے، شاہ بانو اس کے سنسناتے کان میں کہہ رہی تھی۔ پھلاں ورگی جندڑی عشق رلا چھڑدا۔ مہنور کو لگا جیسے وہ ذہنی طور پر معاف ہو رہی تھی۔ وہ سحر زدہ انداز میں اٹھ کر آہستہ قدموں سے چلتی اگلی نشستوں کی طرف چل دی۔ مہنور کہاں جا رہی ہو؟ شاہ بانو اس کے پیچھے لپکی۔ یہ شخص، مہنور نے شاہ بانو کی طرف دیکھا۔ شاہ بانو کو ایسا لگا جیسے اس کے سامنے مہنور نہیں کوئی زومبی کھڑا ہو۔ کون شخص؟ شاہ بانو نے پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا جہاں مہنور دیکھ رہی تھی۔ پلیز بیٹھ جائیں، مجمع میں سے کسی نے ان دونوں سے درخواست کی تھی۔ اچھا ادھر آؤ۔ شاہ بانو نے مہنور کا ہاتھ پکڑ کر اسے نشستوں کے ساتھ خالی جگہ کی طرف لے جانا چاہا، مگر مہنور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے اسٹیج کے بیچ میں کھڑے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ اوفو، شاہ بانو جھنجھلائی اور مہنور کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی خالی جگہ کی طرف لے گئی۔ کیا ہو گیا ہے مہنور؟ شاہ بانو نے اسے جھنجھوڑا۔ مہنور کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ الفاظ اس کی سماعتوں پر باز گشت کی طرح بکھر رہے تھے۔ مہنور، مہنور! پھر اسے شاہ بانو کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاہ بانو، یہ شخص پتہ نہیں کون ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ۔ وہ بڑبڑائی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، شاہ بانو نے گھبرا کر کہا۔ چلو گھر چلتے ہیں، وہ مہنور کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ اس نے پلٹ کر مجمع میں بیٹھے عبید کو تلاش کرنا چاہا۔ عبید اسے نظر نہیں آیا۔ شاہ بانو نے اپنا فون نکال کر عبید کا نمبر ملایا۔ وہ بے چینی سے فون اٹینڈ کیے جانے کی منتظر تھی۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ شاہ بانو کی گرفت مہنور کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی اور وہ ہاتھ چھڑا کر کسی سمت لپکی۔ شاہ بانو فون بند کر کے اس کے پیچھے بھاگی۔ اسٹیج پر کچھ لمحے پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا شخص اپنے ساتھیوں سمیت نیچے آ کر تماشائیوں میں شامل ہو رہا تھا۔
تماشائی اس کی آواز پر سحر زدہ تھے اور اس کے خاموش ہونے پر جیسے طلسم ٹوٹنے کے بعد ہوش میں آئے تھے۔ ونس مور تماشائی اس سے مطالبہ کر رہے تھے اور ماہنور نے تماشائیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے اس تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ تم چھلاوے ہو، ساحر ہو یا تم بہروپیے ہو؟ ماہنور نے اس لڑکے کا بازو پکڑ لیا جس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیص اور ٹوپی پہنی تھی۔ لڑکے نے ٹھٹک کر شور مچاتے حاضرین کے درمیان اس لڑکی کو دیکھا جس کی گرفت میں اس کا بازو یوں جکڑا تھا جیسے وہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اسٹاپ اٹ ماہنور، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ شاہبانو نے بھی کسی نہ کسی طرح لوگوں کے درمیان راستہ بنا لیا تھا اور ماہنور تک جا پہنچی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ شخص ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تم نہیں جانتی۔ شاہبانو نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ شور مچانے لگی۔ شاہبانو نے خجل ہو کر دلچسپی سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ کیمروں کے فلیش جگہ جگہ جل بجھ رہے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری، شاہبانو نے لڑکے سے کہا۔ اس کی نظروں میں شرمندگی تھی۔ اٹس اوکے، لڑکے نے نرمی سے ماہنور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا بازو چھڑایا۔ کاہے کو جذباتی ہو رہی ہو مس؟ مجمع میں سے کسی نے جملہ کسا۔ شاہبانو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نو ہوٹنگ پلیز، اس لڑکے نے اس طرف رخ کر کے کہا جہاں سے جملہ آیا تھا اور ان لڑکیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا ہاتھ ہلانے لگا جو اپنے ہاتھوں، بازوؤں، مفلروں اور دوپٹوں پر اس کے آٹوگراف مانگ رہی تھی۔ جسٹ ویٹ فار مائی نیکسٹ سانگ، مائک پر اس کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا حاضرین کے درمیان پھر رہا تھا۔ آئی ایم گوئنگ ٹو سنگ ریحانہ، کس کس نے سننا ہے یہ گانا؟ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے مخاطب ہوتا وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ فوک کلچر شو میں ریحانہ کس کس نے سننا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شاہبانو نے ماہنور کی طرف دیکھا، وہ اب قدرے ہوش میں نظر آ رہی تھی۔ چلو یہاں سے، شاہبانو نے ڈانٹ کر کہا۔ ماہنور بغیر بحث کیے سے کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چل دی۔ پاکستان کے ثقافتی شو میں بدیسی گانا کون سننا چاہتا ہے؟ وہی لڑکا سٹیج کے بیچ میں کھڑا مجمع سے پوچھ رہا تھا۔ حاضرین اٹھ اٹھ کر ووٹ دے رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آرگنائزر برا نہیں مانیں گے، وہ کہہ رہا تھا اور پھر سٹیج سے میوزک شروع ہوا۔ روشنی میں چمکتے زرد ہیرے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمہارا سایہ میرے سائے کے پاس سے گزرتا ہے۔ کیا ہو جو یہ جاندار ہو جاتے؟ میں ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں اور میں اپنے محسوسات کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اسے جانے دینا ہے۔ ہمیں محبت ایک ایسی جگہ ملی جہاں پر ملنے کی امید نہ تھی۔ کچھ دیر پہلے سرائیکی لہجے میں کافی سنانے والا نوجوان انگریزی کا ایک مشہور گانا گا رہا تھا اور حاضرین پر دیوانوں کی سی کیفیت طاری تھی۔ یہ تو ورسٹائل ہے، شاہبانو نے سوچا۔ یہ وہی ہے، ماہنور گاڑی میں بیٹھ کر بڑبڑائی۔ جگہ جگہ نصب سپیکرز پر آواز ابھر رہی تھی۔ لیکن بابے منگو کے میلے کا سائیں ریحانہ کو کیسے گا سکتا ہے؟ بندر کے تماشے دکھانے والا سید پور کلچر فیسٹیول میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ منطق اور بصارت کی کشمکش بری طرح شروع ہو چکی تھی۔ ماہنور اپنے ذہن اور اپنے دل میں یہ جنگ لڑ رہی تھی۔ نہ منطق بصارت کو شکست دے پا رہی تھی، نہ بصارت منطق کو۔ گھر پہنچنے تک ان دونوں کی کشمکش میں ماہنور تھک چکی تھی۔ اس کا سر سیٹ کی پشت پر ٹکا ہوا تھا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر وہ خود سے مخاطب ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاہبانو بے یقین نظروں سے ماہنور کی ساری حرکات دیکھ رہی تھی۔ ایک سائیں ریحانہ کو کیسے گا سکتا ہے؟ ماہنور نے شاہبانو کی طرف دیکھا۔ ہے نا، یہ جو سنگر تھا عبید بھائی، یہ وہی لڑکا تھا نا جو چارکول سکیچ خریدنے کی بات کر رہا تھا؟ ماہنور سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے عبید سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، عبید نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ او خدایا، آپ لوگ کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ وہی تھا، بالکل وہی، وہ زور دے کر بولی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے ماہنور، یہ وہ لڑکا نہیں تھا، عبید بھائی نرمی سے بولے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہبانو، وہ یقین دلانے والے انداز میں شاہبانو سے مخاطب ہوئی۔ اور وہ جو پہلے اس نے سنایا تھا وہ سائیں جیسا تھا، وہ سائیں بھی یہی تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ اچھا چلو گھر چل کر پہلے آرام کرو، پھر بات کریں گے، شاید تم تھک گئی ہو۔ شاہبانو نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ گاڑی سید پور سے باہر نکل آئی تھی۔ سید پور کے در و دیوار سے گانے والے کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ جی تو آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے یہیں پر۔ آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی ہے اور نا بہت ساری جگہوں پر میں اٹک جاتی ہوں، بہت جگہ پر جو ہے وہ میری زبان جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پر الفاظ جو ہیں وہ مٹے مٹے سے ہیں۔ پرانا ناول ہے اور مجھے اس کی کوئی اور جو ہے وہ PDF فائل نہیں ملی، تو اسی پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں پلیز انہیں درگزر کیجیے گا۔ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ مجھ سے مسٹیک ہو جاتی ہے، لفظوں کا صحیح تلفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی یہ ریحانہ کا جو تھا سنگر ہے، یہ کوئی میرے ذہن میں ایسے ہی کلک کر گیا، انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے رائحانہ، تو مجھے عجیب سا لگا کہ رائحانہ کیا ہے،
تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ اس نام کا شاید نام سے کوئی سنگر ہے شاید، تو پھر مجھے سمجھ آئی تو میں نے اس کو ریحانہ پڑھا۔ اوریجنل نام کیا ہے مجھے خود بھی نہیں معلوم، نہ میں نے کبھی سنا ہے نہ کبھی پڑھا ہے پہلے، تو لیکن مجھے یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا، رائحانہ۔ خیر انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔